أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال أوصاني خليلي ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحركت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها فقد كفر فقد برئت منه الذمة. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز برادران اسلام اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق رمضان المبارک کے پہلے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز کا تذکرہ کم و بیش 700 مرتبہ کیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل ادا کرنے کا طریقہ اور اوقات اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائے۔ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے نماز کو دین کا اہم ستون قرار دیا ہے، اور یہ نماز ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی انعامات کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ نماز کے ذریعے ہم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، جو تو نے اپنے احکامات ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ہمیں ہمیشہ ان کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز برادران اسلام، ہمارے معاشرے کے اندر 3 قسم کے نمازی پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن کبھی کر لی کبھی نہ کی، سستی برتتے ہیں، جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ منافق اپنی نمازوں کے اندر جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ ہم نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تیسرے ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جب ہم احادیث مبارکہ کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو بے نماز ہوتا ہے، بے نماز کو نہ غسل دیا جائے، بے نماز کو نہ کفن دیا جائے، بے نماز کی نہ نماز جنازہ پڑھائی جائے، بے نماز کو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جب ہم ائمہ اربعہ کی طرف دیکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بے نماز فاسق ہے، اس کے اوپر حد نافذ کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بے نماز کافر ہے۔ تو جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، صحیح المسلم کی حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندہ اور کافر اور مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ جو احادیث مبارکہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دلی دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ اے ابو درداء، اللہ تشرک باللہ شیئا، پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کہ ابو درداء اگر تجھے جلا دیا جائے یا کاٹ دیا جائے تو کبھی بھی جان بوجھ کے فردی نماز کو قضا مت کرنا، چھوڑنا مت۔ کیوں؟ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ، جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی ضمانت میں بھی نہیں رکھتا، اس کو اپنی ضمانت سے رہا کر دیتا ہے۔ یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اور جو نماز کی صحیح طرح سے خیال، وقت کا خیال نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے۔ میں صحیح البخاری پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مؤذنوں کو حکم دوں، وہ اذان کہے اور لوگوں میں سے ایک آدمی کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے مقرر کروں، اور خود میں آگ کا شعلہ لے کے باہر نکل جاؤں، اور جو لوگ نماز کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے کل قیامت کا دن ہوگا، وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ کہ یہ سارے کے سارے کافروں کے سردار تھے، کوئی مال میں، کوئی حکومت میں، کوئی حکومت کی ذمہ داریوں میں، کوئی تجارت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے نماز سے غافل رہا کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر کوئی چیز ہمیں نماز کے وقت کا خیال کرنے سے مانے ہے تو وہ ہماری تجارت ہے، ہمارا مال ہے، جس نے ہمیں اس چیز سے روکے رکھا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ سنن دارمی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسوأ الناس سرقۃ، لوگوں میں سے سب سے برا چور وہ ہے الذی یسرق صلاتہ، جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نماز کے اندر چوری کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیف یسرق صلاتہ، کوئی نماز کیسے چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کی چوری وہ لوگ کرتے ہیں لا تتم رکوعها ولا سجودها، نہ وہ رکوع مکمل کرتے ہیں نہ وہ سجود مکمل کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ضائع کرنے کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی کہ وہ لوگ جو نماز ادا ہی نہیں کرتے وہ نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، وہ بھی اپنی نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ طریقہ احادیث میں موجود ہے، صحیح البخاری جو کتاب قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، صحیح البخاری، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل نماز کا طریقہ موجود ہے۔ کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا ادا کیا کرتے تھے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو احادیث کو پڑھتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی نماز کو درست کرتا ہے، وہ اصل عقل مند انسان ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ نماز ہم ضائع کر رہے ہیں۔ جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ سوال کرتے ہوں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی سوال کریں گے مجرمین سے تم کو کس چیز نے جہنم میں لا کھڑا کیا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازوں کو ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اپنے منہ کو دوسری جانب کر لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں معیشت ضنکا، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے تھے، کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، اب ہمیں کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے نمازوں کو ادا نہیں کیا تھا، اس لیے آج ہم نے تمہاری بھلائی کو سلب کر دیا ہے، تمہاری بھلائی کو ختم کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو بے نماز ہیں، احادیث میں سنے ان کے لیے سزا کیا ہے۔ جب بے نماز کی فرشتہ روح قبض کرتا ہے اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا الخبیث، اے خبیث روح باہر نکلا۔
اور فرشتے ایسی روحوں کو ایسے کھینچتے ہیں جیسے مل مل کا دوپٹہ ہو، اور اس کو کانٹے دار دھاری دار درخت کے اوپر پھینکے اور پھر اس دوپٹے کو کھینچے، وہ جیسے لیرو لیر ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی روح کو بے نمازی کے جسم سے کھینچا جاتا ہے۔ اور وہ اس وقت کیا کہہ رہا ہوگا؟ فلا صدق ولا صلی، نہ میں نے تصدیق کی نہ میں نے نماز پڑھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 لعنتیں اس کو بلاتی ہیں، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تیرے لیے، لعنت ہے تیرے لیے، پھر لعنت ہے تیرے لیے، پھر لعنت ہے تیرے لیے۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ادا نہیں کیے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بے نمازی کو قبر میں اتارا جاتا ہے، ایک روایت میں 70 سانپوں کا ذکر ہے اور ایک میں 99 سانپوں کا ذکر ہے، وہ اس کے اوپر مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ ایک سانپ کے 70 سر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سانپ اس کو جب ڈستا ہے 40 سال تک اس کا زہر اس کے وجود سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ بے نمازی کی سزا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں بھی دی ہے اور قبر کے اندر بھی دی۔ سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 آدمی ایسے ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے۔ ایک وہ جو حافظ قرآن ہے، قرآن حفظ کر کے بلا دیتا ہے، اس کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا، اور ایک وہ جو فرض نماز ادا نہیں کرتے، ان کے سروں کو بھی پتھروں سے کچلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے نمازی نہ بنے، مستقل نمازی بنے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے فرامین کو یاد کیجئے۔ میں قرآن مجید کے سورۃ قلم کے اندر ایک مقام پڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ اپنے بندوں کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے کہے گا، جو نمازی تھے وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے، اور جو بے نمازی ہوں گے ان کے ریڑھ کی ہڈی کے اندر اللہ تعالیٰ سریا ڈال دے گا، وہ جھک ہی نہیں سکے۔ قرآن سنیے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑے کو اٹھائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور بے نمازی اور مومنوں کو جب بلایا جائے گا تو مومن تو فوراً سجدے میں جھک جائیں گے، تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کیا کرتے تھے اس دن بھی اپنے رب کے سامنے جھک نہیں سکیں۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ وَكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ وہ صحیح سالم ہوں گے لیکن پھر بھی جھکنے کی ان کے اندر استطاعت نہیں ہوگی۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ایک تو پہلے نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو نماز پڑھنے آ جائیں کے فرامین کو ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں صحیح احادیث سے نماز کا وہ طریقہ کیسے مل سکے گا؟ تو اس لیے حضرات و حاضرین، نماز کی فکر کیجیے۔ نماز اللہ رب العالمین کا وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے عطا کیا تھا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے ذریعے ہم سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ انسان رنجیدہ ہو، پریشان ہو، غم زدہ ہو، وضو کر کے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جانے کے بعد جو ندامت بھرے اس کے آنسو ہیں وہ ان کو گرا دے۔ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے
اتنا مالک میرا غفار ہے، اتنا رزاق ہے، اتنا میرا مالک کریم ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کی ساری پریشانیوں کو رفع کر دیتا ہے۔ مالک تو کہتا ہے تو میرے در پر ایک ندامت بھرے آنسو لے کر کے آیا ہے، میں نے تیرے آنے کا وقت ضائع نہیں ہونے دیا، تیرے آنے کا میں نے بھرو رکھا ہے، تو میرے سامنے جھکا ہے، میرے سامنے اپنی التجائیں، اپنی حاجات کو رکھا ہے، جا میں تیرے رب نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے اور تیری ضروریات کو پورا بھی کر دیا ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنے دل سے اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کچھ ایسے آپ کے بعد، ان لوگوں کے بعد نہ خلف لوگ پیدا ہو گئے آگے اس دنیا کے اندر، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، مال ہو تو دنیا کا ہو، عہدہ رتبہ حکومت سب کچھ دنیا کے اندر چاہ رہے ہیں، بینک بیلنس چاہ رہے ہیں، زمین جائیداد بنگلہ گاڑی سب کچھ چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بلا دیا ہے، میری انہوں نے پرواہ نہیں کی، لیکن پھر میں نے ان کے ساتھ سلوک ایسا کیا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، میں نے ان کو جہنم کی اس وادی کے اندر پھینکا ہے جہاں تمام جہنمیوں کا خون اور پیپ جا کے جمع ہو جاتا ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ رب کا کہنا ہے، قرآن کا کہنا ہے۔ قرآن نے ہمیں بار بار نماز کا حکم دیا ہے، بار بار نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر قرآن میں ایک مرتبہ بھی نماز کو حکم نافذ کر دیتا تو وہ ہمارے لیے ضروری تھا، لیکن اللہ حکم الحاکمین نے 700 مرتبہ تقریباً ذکر کیا ہے۔ لیکن انسان ڈاکٹر کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، ڈاکٹر کہہ دے آپ کے لیے یہ خوراک زہر ثابت ہو سکتی ہے، وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار کہہ رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے لیے ڈاکٹر کی بات بڑی ہوئی، قرآن کی بات کو ہم نے سن کے انسنا کر دیا، پڑھ کے نبینے بن گئے، ہم نے کوشش اور جسارت ہی نہیں کی، ہم نے کہا چل ابھی دن بہت بڑا ہے، کام کاج سے فارغ ہو جاتا ہوں تو پھر نماز پڑھ لوں گا۔ میں حدیث رسول پڑھ کر کے آیا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز ضائع ہوگی اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا گھر بار سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا اتنا حکم، اتنی تاکید کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ کاروبار کو اس دور میں سمیٹتے تھے اور مشغول ہو جاتے تھے۔ ہم تو نکلتے عصر کے وقت ہے نا کاروبار کے لیے، اس دور میں لوگ اپنے کاروبار کو جب سمیٹ رہے ہوتے تھے تو وہ کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، خاص طور پر عصر کی نماز کی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کہیں چاہتے میں پانچوں میں سے عصر کی پڑھ لوں گا، میرا مال جان اولاد سب کچھ بچ جائے، باقی نمازوں کو وہ چھوڑ دے گا۔ ان کا حکم بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے تاکید اسپیشل سے آئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 4 نمازوں کی افادیت ختم ہو گئی ہے اور عصر کی نماز کی افادیت باقی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہمیں ان کی صحیح طریقے سے اتباع کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد والصلاة، قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر فَإِن
صلحت فقد افلح وانجح، اگر اس کی نماز درست ہوئی وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ اگر اس کی نماز درست نہیں ہوتی وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اس کی نماز جیسا عمل نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ تو خسارے میں چلا گیا، گھاٹے میں چلا گیا۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں رمضان المبارک پھر عطا کیا ہے، ہم اپنے اللہ سے کیا عہد کرتے ہیں؟ دعا کرنا انسان کا کام ہے، اس کو برکت ڈال دینا، دے دینا، عطا کر دینا وہ میرے خالق کا کام ہے۔ انسان اللہ سے توفیق مانگے، یہ نہیں کہ دوسرے کے کندھوں پہ ڈال دے تسی میرے لیے دعا کرے آتے۔ انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے، تب وہ نمازی بنے گا۔ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ رمضان کو دیکھ کے نماز صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، نماز ہمیشہ سے ہے۔ ایک دن میں مؤذن 5 مرتبہ صدا لگاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اذان کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار بڑا ہے، ہم کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ دینی اللہ کو چاہیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی لوہے کا کام کرتا تھا، لوہا گرم کر کے اپنے سامنے رکھا ہے اور اس کو صحیح طرح سے بنانے کے لیے اس نے ایک تھوڑا اٹھایا ہے۔ جیسے ہی وہ اوپر لے کر کے گیا، ادھر سے مؤذن کی آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے وہی چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اتباع۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی 15-20 منٹ پڑے ہیں، ابھی اقامت میں بڑا وقت پڑا ہے، جب اقامت ہوگی پھر مسجد میں چلیں گے۔ تو سامعین اکرام، وقت تمام ہوا جاتا ہے۔ میں آپ سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں، میری نماز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی نماز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز اپنے رب کے لیے پڑھیے، اللہ دنیاوی معاملات بھی حل کرے گا، اخروی معاملات بھی حل کرے گا، اللہ اپنا قرب بھی عطا کرے گا۔ جو حاجات زیادہ ہو نہ ہو رہی ہو، کبھی سجدے میں گر کے اپنے رب سے التجا تو کر، اپنے رب سے دعا تو کر، اپنے رب سے نزدیکی تو بنا، اللہ تعالیٰ تیری ساری مرادوں کو پورا کر دے گا۔ نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، برکتیں دینا اس خالق کا کام ہے۔ گھروں میں ہو، کاروبار میں ہو، اولاد میں ہو، رزق میں ہو، ساری کی ساری وہ برکتیں عطا کرے گا۔ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے، اور ہم نے نماز کے وقت کا بھی خیال کرنا ہے، سستی نہیں کرنی کہ نماز کے وقت کے قضا ہونے کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ صحیح انسان وہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صحیح انسان وہ ہے جو نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرتا ہے، نماز کے وقت کا خیال کرتا ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اور اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ جو ہماری نمازوں میں کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو ہم عبادات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔